صحابہ کرام علیہم رضوان نے یوم ولادت ہمارے انداز میں جو چراغاں کرتے ہیں جھنڈے اور یہ جو انداز ہے نا، اس طرح اگر نہیں بھی منایا تو منع کب کیا ہے؟ تو شریعت میں جب کوئی چیز شریعت سے نہ ٹکراتی ہو اور شریعت جس کو منع نہ کرے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ لینتر کی مسجدیں، سریے سیمنٹ اور اونچی اونچی مسجدیں کب بنائی تھی، پنکھے کب لٹکائے تھے، اے سی کہاں لگائے تھے مسجدوں میں، مائک پر اذان، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، اس پر تو جھگڑا کرتے لوگ۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو فائنل ہے کہ مائک پر کبھی حضرت بلال حبشی نے اذان نہیں دی، تو اپنے کیوں دیتے اذان؟ تو بہت ساری ایسی ایجادیں ہوئی ہیں اور ایسے معاملات ہیں کہ جو مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھے اور اب ہیں، تو شریعت سے نہیں ٹکراتے تو جائز ہے۔ اب اس میں بعض اوقات یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو عقلی دلیل ہے، تو بھائی جو جس کے اندر عقل ہوتی ہے اسی کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے۔ یہ میلاد کیا صحابہ کرام نے بھی منایا جو ہم مناتے ہیں؟ اس وسوسے کی کاٹ کے لیے بہت پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، تو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ شیطان نامراد ہوگا، سر پیٹتا ہوا، روتا ہوا، چیختا ہوا بھاگ جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے، تو ارشاد فرمایا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جو اللہ پاک نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس پر اس کا ذکر و شکر کریں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی قسم تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ بس کی اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کے تشریف لانے کی نعمت اور اللہ پاک کے اس احسان پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ حوالہ سنن نسائی جلد 8 پیج نمبر 249۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی ہمارے مطلب کچھ بھی کر ڈالے، ہمارا جشن ولادت ہمارے دل سے کبھی نہ نکلے، زبان پر بھی جاری رہے، ہمارے ذہن پر بھی غالب رہے، ہمارے کردار پر بھی غالب رہے اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس کی تعلیم جاری رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کیا کرتے ہیں، ہم جو میلاد مناتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کرتے ہوں گے، ڈول بھی بجاتے ہوں گے، کوئی باجے بھی بجاتے ہوں گے، غلط کرتے ہیں، ہم تو ان کی تائید کبھی بھی نہیں کرتے، ہم تو ان کا رد ہی کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم جو جمع ہوئے ہم میلاد کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ منڈے یعنی پیر کا دن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی دن پہل قرآن کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، یعنی آپ کو اسی دن نبوت بھی ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس دن کو روزہ رکھ کر کے آپ سیلیبریٹ فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش بھی ہوئی اور اسی دن پہل مجھ پر قرآن پاک کا نزول شروع ہوا۔ تو یہ آپ ویک میں ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ سال میں ایک بار آپ روزہ رکھتے تھے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن موجودہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بہانہ بنا کر جن خرافات کو کیا جانے لگا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا ہے۔ یعنی میلاد منانے کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے، وہ بھی ہر ویک کے پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ ایک سال بعد جو کہا جاتا ہے نا کہ میڈک لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے اور سڑکیں جام کرنے لگتے ہیں اور گاڑیوں پہ نکلنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں اور اس کے نام پر طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے، نہ آپ کے خلفاء میں، نہ آپ کے اہل البیت علیہم السلام میں، اور نہ بقیہ تمام صحابہ کرام میں۔ اور اسی طریقے سے
امت کے جو علماء ربانیین ہوئے ہیں ان کی زندگی میں بھی یہ موقع جب آیا تو کبھی انہوں نے اس طریقے پر اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا۔ اچھا، یہ جو خرافات ہیں، ان خرافات کا آغاز کب سے ہوا؟ تو 7ویں صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوا تھا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ ہوا کیا تھا، ایک ایوبی بادشاہ تھا، اس کا نام تھا الملک المظفر۔ تو آلموسٹ 1000 سال پہلے اس نے 604 ہجری میں اس موقع پر پہلی دفعہ چند لوگوں کو اور چند درباری علماء کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک محفل میلاد سجا دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اس نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کا دور آیا، تو 1588 میں آلموسٹ آج سے 550 سال پہلے باقاعدہ آفیشیلی طور پر سلطنت عثمانیہ نے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی۔ جب چھٹی ڈکلیئر کر دی تو ظاہر سی بات ہے اسلامی حکومت تھی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ مسلمانوں کی حکومت تھی، تو وہاں سے اس کو ایک زبردست تقویت مل گئی۔ تب سے لے کر کے آج کے زمانے تک یہ اسی طریقے پر منایا جا رہا ہے، اور کتنی خرافات ہوتی ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ باقاعدہ اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو جو لوگ جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، اور جو نہیں مناتے ہیں ان پر گستاخی کا اور جو ہے کفر کا اور نہ جانے کون کون سے فتوے لگا دیتے ہیں۔ ان کا یہ فتویٰ کہاں تک پہنچتا ہے اس کا احساس انہیں بالکل نہیں ہوتا، لیکن وہ فتوے ضرور لگاتے ہیں۔ آپ تصور کریے کہ جس چیز کا کوئی ثبوت صحابہ کرام کے زمانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ملتا ہو، آج اس کو جائز ٹھہرانے کے لیے کس طرح سے یہ لوگ قرآن اور سنت کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، یا جانتے بوجھتے یا عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ اگر عوام ایسا کرتی تو ماننے کے لائق بات تھی، لیکن ان کو علماء باقاعدہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو توڑ مڑوڑ کر، جو بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، اس کو یہ عید میلاد النبی کی اس خرافات کو جائز ٹھہرانے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو آج انہی کے یہ اعتراضات اور ان کی یہ دلیلیں، اس میں کتنی سچائی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنے ان کے مشہور اعتراضات ہیں جو ان لوگوں پر وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عید میلاد النبی نہیں مناتے ہیں، ان کا انشاءاللہ قرآن و سنت ہی کے حوالے سے اور عقل سے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا اعتراض دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور دلیل کے طور پر سورہ یونس کی اور سورہ ضحیٰ کی آیت پیش کرتے ہیں، جس میں یہ بات ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور سورہ ضحیٰ میں ہے واما بنعمت ربک فحدث، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، ان کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں، اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا جانا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑا فضل کون سا ہو سکتا ہے؟ بالکل جینوئن بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا فضل ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں باقاعدہ عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلا جواب اس کا دیکھیے، اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ غور کریے، جس آیت کو میلاد کے ثبوت کے لیے فٹ کر رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی کا تذکرہ تک نہیں ہے، بلکہ ذکر کس کا ہے؟ قرآن کا۔ یعنی کفار سے اور مشرکین مکہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ قرآن تمہارے پاس آیا اور تم نے اس قرآن میں غلطیاں نکالنی شروع کر دی، تم قرآن سے پیچھے ہٹنے لگے، اور تم قرآن کو معاذ اللہ یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم قرآن ملنے کی وجہ سے خوشی مناتے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت دے گا۔ تو یہ کفار مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر خوشی مناؤ، لہٰذا اس آیت کی روشنی میں جشن میلاد نہیں بلکہ جشن قرآن منانا ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی چیز میں یا کسی آیت میں کوئی بات کہی گئی ہو تو وہ آیت اسی کے ثبوت کے لیے فٹ کی جائے، بلکہ مطلق جو ہے اس سے استدلالات کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی استدلال آپ کر لینا، لیکن پہلے آپ کو قرآن کا جشن منانا پڑے گا، کیونکہ اصلاً ایسا تو ہے نہیں قرآن ختم ہو گیا، قرآن ہمارے پاس موجود نہیں، اصلاً جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے پہلے وہ جشن تو مناؤ۔ پھر ہم یہ آپ سے کہیں گے کہ اگر آپ اللہ کے نبی کا جشن منانا ہی چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتلایا ہوگا،
ہے نہیں بھائی، آپ کی نظر میں اتنا اہم مسئلہ ہے تو طریقہ بھی بتایا ہوگا، تو طریقہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ جشن منائیں نا تو جشن قرآن بھی منایا جائے گا آپ سے، اور جشن میلاد بھی منایا جائے گا۔ دونوں چیزیں آپ اس میں سمیٹ لیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں بیان کر رہے ہیں اس حدیث میں۔ اور طریقہ کیا اللہ کے نبی نے بتایا؟ یہ طریقہ کہ سڑکیں جام کر دو، یہ طریقہ کہ عورتوں کو بے پردہ گھروں سے باہر نکال دو، یہ طریقہ کہ باقاعدہ میلے ٹھیلے سجا دو، یہ طریقہ بتایا۔ طریقہ بتایا اللہ کے نبی نے کہ روزہ رکھو، روزہ۔ اب جب آپ روزہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہردنگ کہاں کر پائیں گے آپ، یہ خرافات اور یہ بدعات آپ کہاں کر پائیں گے؟ اسی لیے آپ نے ایک چور دروازہ نکال لیا کہ کھانے پینے کو ملے اور دین کے نام پر بدعات اور خرافات کرنے کا موقع ملے، اس لیے آپ نے یہ چور دروازہ نکالا۔ ورنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مناتے، پھر سال میں ایک بار نہیں مناتے آپ۔ اللہ کے نبی سال میں ایک بار نہیں مناتے تھے، اللہ کے نبی ہر ہفتے کے ہر پیر کو مناتے تھے، جشن قرآن بھی اور جشن میلاد بھی، دونوں چیزیں مناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ آپ یہی دلیل دیتے ہیں نا، یہ حدیث بھی دلیل میں یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اپنا میلاد منایا۔ تو اتنے چور ہیں یہ لوگ کہ حدیث دلیل میں تو پیش کرتے ہیں میلاد منانے کی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حدیث میں طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے ہمت ہے، اگر سچے عاشق رسول ہو تو اسی طریقے پر میلاد منا کے ہر ہفتے کے ہر پیر کو دکھاؤ، تب جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ محدثین نے بھی میلاد منایا ہے، محدثین کے نزدیک میلاد منانا جائز ہے، اور کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے باقاعدہ ترمذی شریف میں یہ باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بیان میں۔ تو دیکھو محدثین تو میلاد منانے کو جائز کہہ رہے ہیں، وہ تو اپنی جو ہے حدیث کی کتابوں میں میلاد کے نام سے چیپٹرز قائم کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اچھا دیکھیے، ترمذی میں باقاعدہ اسی باب کے تحت امام ترمذی روایت لے کر کے آئے، اور صرف ایک روایت لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے حدیث میں کیا بات کہی جا رہی، چیپٹر امام ترمذی نے یہ قائم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کب ہوئی تھی، اور اس کے تحت حدیث بھی وہ لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ پر حملہ کیا تھا۔ بات یہ ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے۔ کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ لوگ، حدیث نہیں بیان کریں گے، صرف آپ کے سامنے ترمذی کھول کے دکھائیں گے کہ دیکھو ترمذی میں امام ترمذی نے اللہ کے نبی کی میلاد کا ذکر کیا ہے، یہی میلاد کا ذکر کیا ہے جس طرح سے تم مناتے ہو، اس میں تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو وہ بیان کر رہے ہیں، اس میں میلاد کا ثبوت کہاں سے آ گیا؟ عقلیں ماری گئی ہیں۔ تیسرا اعتراض کہتے ہیں کہ معجم الکبیر طبرانی میں باقاعدہ روایت موجود ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس اپنا میلاد بیان کیا، اس میں بھی ویسے ہی جھوٹ بولا۔ دیکھیے حدیث کیا ہے، حدیث یہ ہے پوری، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی ولادت کا ذکر میرے پاس ہوا، حضور حضرت ابو بکر سے بڑے تھے، حدیث سنا رہے ہیں، حضور حضرت ابو بکر سے بڑے تھے، حضور اور حضرت ابو بکر دونوں کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا، یعنی 63 ایئرس میں۔ ابو بکر 2.5 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے۔ حدیث میں یہ بات کہی جا رہی، حدیث میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کون بڑا تھا کون چھوٹا تھا، اور حضرت ابو بکر 2.5 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے، اور اس سے ثابت کر رہے ہیں یہ مروجہ میلاد۔ دیکھ لیجئے، یہ ہے بریلویوں کی دھوکہ دھڑی، کس طرح سے قرآن و حدیث میں الٹ پھیر کر کے لوگوں کے صاحب ترمذی سے ثابت ہے، صاحب المعجم الکبیر طبرانی سے ثابت ہے، صاحب قرآن سے ثابت ہے، بات کوئی اور کہی جا رہی ہے، اور ثابت کر رہے ہیں اپنی یہ بدعات اور خرافات۔ آپ تصور کریے ذرا، ان کی چالاکی ابھی اور آپ کے سامنے کھلیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات لیجئے، کیا اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد اماں عائشہ کے پاس بیان کرتے تھے؟ یہ ذکر ہے حدیث میں کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا معجم الکبیر طبرانی سے میلاد ثابت ہو رہی ہے، تو کیا اماں عائشہ باقاعدہ جو ہے جلسے کی صدر بنتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہ میلاد سجاتے تھے؟ یہی ہے نا حدیث میں آپ کے بقول؟
آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہاں عقلیں ماری گئی ہیں؟ آپ حدیث اور قرآن میں جھوٹ بول لیتے ہیں، کتنے دلیر آپ ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، چوتھا اعتراض، کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی میلاد منایا، اور صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، اس روایت میں بھی بالکل الٹ باتیں ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کی تو عقلیں ہی نہیں پہنچ سکتی کہ اتنا بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، جتنا یہ لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ اب وہ بریلوی مفتی صاحب ہیں نا، وہ گول کیپر ہیں بریلویوں کے، وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اجلسہ کا لفظ آیا، جلسہ سجایا۔ معاذ اللہ، اجلسہ کے معنی ہے بٹھایا، یعنی کس وجہ سے تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ جلسہ سجانا، جلسہ سجا ہوتا تو ایسے ہی ذکر ہوتا جیسے حدیث میں ہے۔ حدیث کیا ہے صحیح مسلم کی پوری، کی باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ایک حلقے کے پاس سے گزرے، وہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ کس وجہ سے تم یہاں بیٹھے، جلسہ سجائے ہو نہیں، کس وجہ سے یہاں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا فضل اور اس کا احسان بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے ہدایت دی ہے اور اسلام کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا ہے۔ غور کریے گا، اللہ کے نبی کا ذکر تک نہیں ہے اس روایت میں، صرف اتنی بات ہے کہ اسلام کے ذریعے سے ہدایت دی اور اسلام کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کے ذریعے سے، چلو ٹھیک ہے، نبی بھی آ جائیں گے اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس طور پر آپ مان لیں ذکر، لیکن حدیث میں نہیں، حدیث میں اسلام، اور وہ ذکر کس کا کر رہے تھے؟ اللہ کا۔ حمد و ثنا کس کی بیان کر رہے تھے؟ اللہ کی، تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ قسم کھاؤ اسی لیے بیٹھے ہو، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم، اس کے علاوہ کوئی دوسری غرض نہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں نے یہ کسی بدزنی کی وجہ سے تم لوگوں سے قسم نہیں کھلوائی، بلکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، میں بھی چند صحابہ کرام کے ساتھ ایسے ہی بیٹھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بھی یہی بات کہی تھی کہ کیا تم لوگ اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اسی وجہ سے بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، اور جبریل نے کہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس بات کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہے ہیں، اس بات کو لے کر کے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، صحیح مسلم میں پوری حدیث موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، اور اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے معاذ اللہ میلاد کی محفل سجائی۔ ٹھیک ہے، جواب لے لیجئے اور زیادہ واضح، کیا یہ مجلس 12 ربیع الاول کے موقع پر سجی تھی؟ یہ سوال ہے جو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کیا ہر بار 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام ایسے ہی جلسہ سجاتے تھے؟ کیونکہ وہ بریلوی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا جلسہ سجایا تھا، تو کیا ہر سال 12 ربیع الاول ایسے ہی کرتے تھے حضرت امیر معاویہ؟ ہر سال 19 سال آپ کی حکومت رہی آلموسٹ، تو ہر سال انہوں نے جو ہے باقاعدہ مسجد میں جلسہ سجایا 12 ربیع الاول کے موقع پر، ہے نا آپ کے بقول؟ کتنا جھوٹ بولتے ہیں یار آپ لوگ۔ اچھا دیکھیے، پانچویں بات، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اہل مدینہ نے آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور اشعار بھی گائے، طلع البدر علینا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ دن بھی پیر کا تھا اور مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، یہ بات بھی صحیح ہے، بخاری میں موجود ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں آپ سے کہ ٹھیک ہے، اہل مدینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو خوشی کا اظہار کیا، آپ بتائیے اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض ہمارے پاس آ جائیں تو کون سا ایمان والا ہے جو خوش نہیں ہوگا؟ سب خوش ہوں گے بھائی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض آ جائیں تو خوشی نہیں ہوگی؟ بالکل خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، یہ ایک ایونٹ تھا جس کو اہل مدینہ نے خوشی کے ساتھ منایا، اگر آپ اس کو میلاد کی دلیل کے طور پر لے رہے ہیں تو کیا اہل مدینہ ہر سال ایسا کرتے تھے؟ ہر سال۔ دوسری بات، 12 ربیع الاول اور میلاد کے لیے خوشی نہیں منائی تھی، ان لوگوں نے خوشی منائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے آمد پر، مدینے جب آپ تشریف لائے ہیں تب ان لوگوں نے خوشی منائی، اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی تھی ان لوگوں نے۔ آپ تصور کریے کہاں کی بات آپ کہاں فٹ کر رہے ہیں۔ پہلی بات 12 ربیع الاول کی خوشی نہیں منائی، دوسری بات ایک ایونٹ تھا، اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا گیا، ہر سال ایسا نہیں کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلی بات، اس کے بعد اہل مدینہ نے کبھی اس موقع پر خوشی نہیں منائی، اس کا ثبوت آپ ہم کو دکھا دیں اگر منائی ہو۔ کیا ہر سال وہ ہجرت کے موقع پر ایسا کرتے تھے؟ نہیں، وہی ہم نے بتایا کہ ایونٹ تھا، ان لوگوں نے سیلیبریٹ کر لیا۔ اچھا پھر اگلی بات، جب کوئی بہانہ ان کا نہیں چل پاتا تو کہتے ہیں کہ ضروری تھوڑی ہے کہ جس کام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا ہو وہ اگر کوئی کرے تو بدعت ہی بن جائے گا۔
واہ بھائی واہ، بڑا اچھا بہانہ آپ کا ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ کام اچھا ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، چاہے اللہ کے نبی نے دیا ہو حکم اس کا یا نہ دیا ہو. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک اصول بنا رکھا ہے کہ نبی سے کوئی لینا دینا ان کو. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے سچے عاشق، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، اور جو ہے اگر وہ کام اچھا ہے تو کر سکتے ہیں. اور پھر دلیل میں پتہ ہے کیا باتیں کہتے ہیں کہ دیکھو سیدنا ابو بکر نے قرآن جمع کیا، نبی نے حکم نہیں دیا تھا. پھر کہتے ہیں کہ دیکھو سیدنا عمر فاروق نے ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تراویح کو قائم کیا، نبی نے حکم نہیں دیا تھا. کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان نے باقاعدہ جمعے کی دوسری اذان کا آغاز کیا، نبی نے حکم نہیں دیا تھا. تو اچھا کام ہے، نبی نے حکم نہیں دیا، لہٰذا اس کو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بدعت آپ نہیں کہہ سکتے. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جن حضرات کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ کوئی عام انسان ہے، یہ آپ کی طرح مولوی نہیں ہے، یہ خلفائے راشدین ہیں. اور خلفائے راشدین کے بارے میں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے کہ جیسے ہمارا کہنا آپ کو ماننا ہے ویسے ہمارے خلفاء کا کہنا آپ کو ماننا ہے. ہاں اب پھنسے آپ نا، لے جاؤ اس دلیل کو. یہ خلفائے راشدین ہے بھائی، خلفائے راشدین کی سنت نبی کی سنت کے قائم مقام ہے. آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے کہہ دیا لہٰذا اس کو بھی بدعت ہونا چاہیے اگر بدعت کا آپ حکم لگا رہے ہیں؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. باقاعدہ ترمذی اور ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت تمہارے لیے لازم ہے، اور ایسے پکڑنا جیسے دانتوں تلے انگلی دبائی جاتی ہے. آپ تصور کریے خلفائے راشدین کی چیزوں کو. اور پھر دوسری بات ہم یہ کہیں گے کہ خلفائے راشدین کا یہ جو عمل تھا اس پر صحابہ کرام کا اجماع تھا، ان کا تفرد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کر لیا، تمام صحابہ کرام کا مشورہ تھا. اور صحابہ کرام چھوڑ دیجئے، اگر امت کا بھی کسی بات پر اجماع ہو جائے نا تو پھر وہ چیز دین میں دلیل مانی جاتی ہے. آپ بتائیے، آپ جو مروجہ طریقے پر یہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں، اس پر کتنی امت کا اجماع ہے؟ بریلویوں کے علاوہ کسی کا اجماع ہے؟ کوئی نہیں مناتا اس کو. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علاوہ کسی ملک کے مسلمانوں کا اجماع ہے؟ کہیں دکھا دیجئے کہ سعودی میں یا کہیں بھی آپ لے لیجئے افغانستان میں یا اس کے علاوہ دوسرے جو مسلم ممالک ہیں 12 ربیع الاول کے موقع پر باقاعدہ جو ہے جھنڈے نکلتے ہو. ہے کسی کا اجماع؟ صحابہ کے اجماع سے آپ اپنی بدعات اور خرافات کی دلیل پکڑ رہے ہیں، اور پھر وہ بھی خلفائے راشدین کے عمل سے، جن خلفائے راشدین کے عمل کو اللہ کے نبی نے سنت قرار دیا. آپ کے کون سے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ دلیل ان کی بالکل غلط ہے. پھر کہتے ہیں کہ میلاد النبی منع کہاں ہے؟ ارے بھائی منع ہے، آپ دیکھو تو آپ کو جب نظر ہی نہیں آتا تو اس میں کسی کی کیا غلطی؟ اب اس سے زیادہ واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. آپ اس کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں، آپ اس کو دین سمجھ کر کے، دین میں ایک چیز کی آپ نے ایجاد کی ہے جس کی کوئی مثال نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کہیں سے بھی نہیں ملتی. آپ نے وہ چیز ایجاد کی. اب یہ کہتے ہیں ہم تو اس کو مباح عمل سمجھتے ہیں، کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم پر فتویٰ نہ لگاؤ. بھائی کیسے نہیں فتویٰ لگائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے دین میں اگر کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے تو پھر وہ چیز بدعت ہے، اور وہ چیز اس لائق ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے. اور آپ صرف مباح نہیں سمجھتے، جو نہیں مناتا ہے اس پر آپ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، اس کو آپ گستاخ کہتے ہیں. اگر آپ گستاخی کا فتویٰ نہ لگاتے ہوتے نا تو آپ کے بڑوں نے یہ شعر نہ کہا ہوتا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. کس کو آپ ابلیس کہہ رہے ہیں؟ آپ کے دماغ میں اس چیز کا تصور بھی ہے؟ یہ بات آپ کی کہاں تک جا رہی ہے؟ یہ بات آپ کی خلفائے راشدین تک جا رہی. انہوں نے بھی تو نہیں منایا، ربیع الاول کبھی نہیں منایا، اہل البیت علیہم السلام نے بھی نہیں منایا، صحابہ کرام نے بھی نہیں منایا. چلو صحابہ کرام کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی کے گھر کے مولا علی آپ کہہ لیں کہ چلو اہل بیت نے نہیں منایا تھا، یا اسی طریقے سے جو ہے خلفائے راشدین نے نہیں منایا تھا، پاور میں نہیں تھے، لیکن مولا علی پاور میں آ گئے، باقاعدہ کوفے میں 5 سال تک حکومت کی انہوں نے. تو بتائیے کوفے کی جامع مسجد میں کون سے 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا تھا؟ آپ ہم کو بتائیے. مولا علی نے بھی تو نہیں منایا. تو اس کا مطلب آپ کی نظر میں معاذ اللہ یہ ابلیس والی چیز آپ ادھر بھی منتقل کر پائیں گے؟ ہمت ہے آپ کے اندر؟ کیونکہ کسی نے نہیں منایا. پھر کہتے ہیں یہ لوگ کہ امام بخاری اور امام مسلم پر بھی بدعات کا فتویٰ لگاؤ. آج کل جو مروجہ طریقے پر مدارس میں پڑھائی وغیرہ ہو رہی ہے، جو کیمرے کے ذریعے سے ویڈیوز بن رہی ہے، اس پر بھی فتویٰ لگاؤ، کیونکہ یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے.
کیوں نہیں ثابت ہے؟ دعوت پہلے بھی ہوتی تھی اور اس کے جو طریقے اس زمانے میں موجود تھے ان طریقوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. خطوط کا زمانہ موجود تھا تو خطوط بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دعوت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی, آج بھی ہم کیمرے کے ذریعے سے دعوت دے رہے ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اصل نہیں موجود. بخاری مسلم پر بدعت کا فتویٰ تب لگتا جب انہوں نے دین میں کوئی چیز گڑھی ہوتی. ایسا تو ہے نہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی حدیثیں اور اپنی باتیں بیان کر دی, ایسا تو کیا نہیں. وہ تو رسول اللہ کی باتیں ہی لکھ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی سپورٹ کرنے والی کتابیں لکھ کے گئے ہیں. اپنی بات انہوں نے کوئی نہیں کی. ضرور فتویٰ لگتا بدعت کا اگر انہوں نے آپ کی طرح اپنی باتیں کہی ہوتی, لیکن دین میں سپورٹیو چیزیں, یعنی دین اپنی اصل پر باقی رہے اور اسی اصل کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی چیز بنائی جائے یا کوئی سہولت فراہم کی جائے تو وہ بدعت نہیں ہوتی. اس کا حکم ہے باقاعدہ حدیث میں صاف کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, من سن سنتا حسنتا, کہ جو شخص دین میں اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرے, یعنی اصل کو سپورٹ کرنے والا اچھا طریقہ رائج کرے, تو اس کو برابر اجر ملتا رہے گا جب تک لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کرتے رہیں گے بغیر ان کے عمل میں کمی کیے ہوئے. یہ تو باقاعدہ حکم ہے, اس کو بدعت آپ کہاں سے کہہ دیں گے؟ لیکن جو چیز آپ نے ایجاد کی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, اپنی چیزیں آپ بڑھاوا دے رہے ہیں نا, ان کا تو کوئی ثبوت موجود نہیں. وہ تو من احدث فی امرنا کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں. مطلب آپ بالکل الٹی گنگا بہا رہے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل البیت اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں گے وہ گستاخ اور ابلیس ہیں آپ کی نظر میں. آپ ویڈیوز بنا کے اور اشعار کہہ کے ان کو گستاخ اور ابلیس ڈکلیئر کریں گے, اور آپ اپنی خواہش کے مطابق دین میں چیزیں گڑھتے رہیں اور ایجاد کرتے رہیں, اور پھر آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی منع بھی نہ کرے, اس کے باوجود آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے. واہ بھائی واہ, یہ تو بہت زبردست آپ الٹی گنگا بہا رہے ہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے, قرآن کی آیتوں کو اور احادیث کو توڑ مڑوڑ کے مت پیش کریے اور محدثین پر الزامات مت لگائیے. باب قائم کیا ہے, باب کے نیچے کیا بات کہی ہے اس کو بھی آنکھیں کھول کر کے پڑھ لیجیے, اور یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا. اسی لیے آپ حدیث نہیں بیان کرتے ہیں, چوری سے کام لیتے ہیں. آپ سوچتے ہیں حدیث بیان کریں گے تو پول کھل جائے گی کہ حدیث میں تو کچھ اور ہے, اور آپ صرف چیپٹر کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میلاد منانے کا ثبوت مل گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. اس لیے ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ باقاعدہ جو ہے بغیر کسی کی طرف جھکے ہوئے قرآن اور سنت کا مطالعہ کریے. دیکھیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صحابہ کرام اور اہل بیت سے بڑے نہیں ہیں. ان لوگوں نے کبھی کسی موقع پر اس طرح کی ہلڑ بازی نہیں کی جس طریقے پر آج بے حیائی ہوتی ہے. سڑکوں کا چکا آپ جام کرتے ہیں, عورتیں بے حیا اور بے پردہ بن کے باہر نکلتی ہیں, اور کتنی عیاشی اور خرافات ہوتی ہے. آپ نے کبھی سوچا بھی ہے نا کہ کتنا اسلام بدنام ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ کیا فرق ہے آپ میں اور غیر مسلموں میں؟ کوئی فرق آپ نے باقی رکھا؟ وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, روڈے جام کرتے, آپ بھی وہی کرنے لگے. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام کی جتنی بھی تعلیمات اور کسی بھی چیز کے صحیح اور حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ساری دنیا کے مسلمان مناتے ہیں. عید بقرعید کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن و سنت سے ثابت ہیں یہ چیزیں, ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں اس کو. 12 ربیع الاول کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرنا ساری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں, آپ کریے, کوئی دقت نہیں. اجماع ہے اس پر, اور اجماع پر جو ہے باقاعدہ حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اجماع حق ہوتا ہے, برحق ہوتا ہے. لیکن یہ ہلڑ بازی اور مروجہ طریقے پر یہ چیزیں جو آپ نے اڈاپٹ کر رکھی ہیں نا, اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.